ایک شخص قبیلہ بنو سلیم سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے آ کر کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول فرمایا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کریم آقا نے پوچھا بتا کہ تیری مالی حالت کیا ہے۔ میرے کریم آقا کی محبت دیکھیں، میرے کریم آقا کا اخلاق دیکھیں کہ میرے کریم آقا نے پوچھا ہے کہ میرا غلام، میرا صحابی بتا کہ تیری مالی حالت کیا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، آج ہم لوگوں سے پوچھتے نہیں ہیں، آج ہم ساتھ والے سے نہیں پوچھتے یار تیرا بسر کیسا ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم کسی سے پوچھیں گے تو مالدار آدمی سے پوچھیں گے، کروڑ پتی آدمی سے پوچھیں گے، ارب پتی آدمی سے پوچھیں گے بتا یار تیری مالی پوزیشن کیا ہے، بتا تیری کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جب تم ارب پتی سے پوچھو گے، جب تم ملوں کے مالک سے پوچھو گے بتاؤ یار تمہارا کیسا گزر بدر ہو رہا ہے، تو وہ کروڑوں میں کمانے والا، لاکھوں میں تنخواہیں لینے والا اور اربوں میں کمانے والا یہی کہے گا یار بس گزارا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں قرآن پڑھانے والوں پر، قربان جاؤں قرآن پڑھنے والوں پر، قربان جاؤں حدیث پڑھانے والوں پر، قربان جاؤں حدیث پڑھنے والوں پر، آج اس پرفتن دور کے اندر بھی، آج اتنی مہنگائی کے اندر بھی کبھی انہوں نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا یار ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لیکن جب بھی ان سے پوچھا جائے 10,000 تنخواہ لینے والے سے، 20,000 تنخواہ لینے والے سے، 15,000 تنخواہ لینے والے سے، حافظ قرآن سے جب پوچھا جائے، عالم دین سے جب پوچھا جائے، مسجد کے امام سے جب پوچھا جائے، مسجد میں جھاڑو دینے والے سے جب پوچھا جائے، مسجد میں اذان دینے والے سے جب پوچھا جائے تو اس کے یہی جملے ہوتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ رب کا بڑا احسان ہے، بڑا اچھے سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو میرے کریم آقا کے غلاموں، وہ لوگ جو علماء پر باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو اسمبلی میں علماء پر بھی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں سے 1% جو بجٹ تو پیش نہیں ہو سکتا، آج وہ علماء پر بھونکتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں کبھی ان علماء نے، کبھی ان حفظاء کرام نے اپنی پیٹ کی خاطر روڈ پر احتجاج نہیں کیا، جب بھی کیا تو مصطفیٰ کریم کی ناموس کی خاطر، اور جب بھی کیا حضور کی ختم نبوت کی خاطر احتجاج کیا۔ تو میرے کریم آقا نے پوچھا کہ تیری مالی حالت کیا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے قبیلے میں 3,000 لوگ رہتے ہیں اور سب سے میں ہی زیادہ غریب ہوں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ اپنے اس بھائی کی مدد فرماؤ۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے کل ہی اونٹنی خریدی ہے اور میں اپنے بھائی کو تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے سر کا امامہ، اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس شخص کو دے دی، نبی کے اس صحابی کو دے دی، اور عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ میں نے کل خریدی ہے۔ تو میرے کریم آقا نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، سلیمان جی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کے کپڑے کا انتظام بھی ہو گیا ہے، اس کی سواری کا انتظام بھی ہو گیا ہے، جلدی کرو اس کے کھانے کا اہتمام کرو، پتہ کرو کس گھر کے اندر کھانا موجود ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کے حکم کے مطابق میرے کریم آقا کی مجلس سے نکلے، اور حضرت سلیمان فارسی کی نگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک پر پڑی اور آپ کے دروازے پر پڑی، اور حضرت سلیمان فارسی سیدہ طیبہ کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت سلیمان فارسی نے عرض کی، آپ کا خادم سلیمان فارسی، کس طرح آئے ہو؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا ہے قبیلہ بنو سلیم سے، اس نے آ کر کلمہ پڑھا ہے، حضرت مولا کائنات نے پگڑی عطا کی ہے، امامہ عطا کیا ہے، حضرت سعد بن عبادہ نے اونٹنی عطا کی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حسنین کریمین کی اماں نے فوراً فرمایا کہ بتا میرے سے کیا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ حالانکہ وہ یہ بھی فرما سکتی تھی کہ میرے حصے کا تو مولا کائنات نے دے دیا ہے، لیکن سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سے کون سا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی نے عرض کی، سیدہ طیبہ
وہ مہمان حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، کھانے کا کہنے کے لیے آیا ہوں، کھانے کا انتظام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے کریم آقا کی شہزادی نے فرمایا کہ سلیمان کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ سلیمان نے پوچھا کہ سیدہ گھر میں کیا چیز پکی ہوئی ہے، گھر میں کیا چیز موجود ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھر میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، 3 دن سے حسن اور حسین نے بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن تو گھبرا نہ، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ سیدہ طیبہ نے کمبل یا چادر عطا کی یا پرانا بستر عطا کیا اور سلمان فارسی کو دیا کہ فلاں دکان پر چلا جا، شمون یہودی کو دکان پر چلا جا اور اس کو کہے کہ یہ رکھ لے، اس کے بدلے آٹا، گندم یا جو یا سرکہ یا کھجوریں دے دے، تاکہ میرے بابے پہ دروازے پر مہمان آیا ہے وہ خالی واپس نہ مڑ جائے، وہ خالی نہ چلا جائے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جس وقت سلیمان فارسی پہنچتے ہیں اور وہ کمبل عطا کیا، وہ چادر عطا کی، تو شمون یہودی نے پوچھا کہ یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ اتنی بڑی خوشبو کی مالک یہ چادر ہے، وہ گھرانہ کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا، وہ گھرانہ کتنا پاک ہوگا۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ یہ سیدہ طیبہ کے گھر سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رکھ لو، اس کے بدلے جو یا گندم یا سرکہ یا کھجوریں عطا کر دو، تاکہ میرے بابے کے دروازے پر مہمان آیا ہے وہ خالی نہ مڑ جائے۔ تو شمون نے کہا ہے کہ میں نے رات ہی تورات کا مطالعہ کیا ہے، میں نے رات ہی انجیل پڑھی ہے، پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن اس میں یہ بات موجود ہے، سیدہ طیبہ اس میں بات یہ موجود ہے، وہ آخر زمان نبی آئے گا جس کے گھر والوں کا یہ عالم ہوگا، جس کی آل کا یہ عالم ہوگا، اپنے پاس تو کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہوگا، لیکن اپنے نبی کی امت کو وہ کھانا ضرور دیں گے۔ سیدہ طیبہ کی چادر بھی لے جاؤ، یہ ساری چیزیں لے جاؤ، لیکن میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔